کیا پاکستانی میڈیا پر پابندی یا پابندیاں لگنی چاہیے؟ میں اس کی حمایت بھی کرتا ہوں اور اس کی مخالفت بھی کرتا ہوں، مگر کیوں؟ آج اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ کوئی بھی دور ہو اس میں میڈیا کی ایک خاصی اہمیت دیکھی گئی اور ہے بھی، ایک ایسی تل حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دور حاضر میں سارا نظام جو ہے وہ میڈیا ہی کے ذریعے چل رہا ہے اور دنیا کو آگاہی اسی کے ذریعے ملتی ہے۔ الگ بات ہے کہ کسی دور میں خطوط ہوتے تھے، پھر ٹیلی فون آ گیا، اس کے بعد ترقی ہوتے ہوتے اب ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، مگر اس کی مختلف شکلیں ہیں اور استعمال کرنے والے لوگ بھی مختلف ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس طرح سے میڈیا کا استعمال کر رہا ہے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا اور کسی ملک کے نیشنل میڈیا، دو چیزوں کی بات کرتا ہوں، مگر پاکستان کے اندر میڈیا کسی بھی دور میں نہیں سمجھتا کہ وہ آزاد رہا، آج کے دور میں بھی آزاد نہیں ہے۔ اس آزادی کے نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے میڈیا۔ ہمارے ہاں اس کی کوئی حدود اور قیود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر میڈیا کی اتنی ہی اہمیت ہے تو اس ادارے میں آنے والے لوگوں کے لیے کچھ ایسے قوانین بنائے جانے چاہیے، اداروں بھلے وہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں۔ قوانین سے پہلے بات کر لوں کہ بھارت کی آبادی رقبے کے اعتبار سے جو میڈیا کی تعداد ہے، میرے خیال میں جتنی پاکستان کی آبادی ہے اس تناسب سے پاکستان کے اندر کئی گنا زیادہ ٹی وی چینلز اور ساری چیزیں ہیں، اور اللہ جانے کہ یہ لوگ کیوں اتنی بڑی چیزیں لے کے اس انڈسٹری کے اندر آگے۔ تو جب کسی ادارے میں حدود اور قیود کا تعین نہیں کیا جائے گا کہ کس کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس کے رولز کیا ہونے چاہیے، صحافیوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، ان کے حقوق مسح کیے جاتے ہیں، پھر آپ پارٹی بازی بن کے میڈیا کے اوپر بات کریں گے۔ مثال دیتا ہوں، بے شمار ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے اپنے یوٹیوب چینل بھی ہیں اور وہ پاکستان کے نیوز چینل کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ اسی شخص کو آپ ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا، چونکہ وہ پیمرا کے رولز کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد اسی بندے کو اس کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھیں تو وہاں پہ ایک لائن ایک ہی پارٹی کی پکڑ کے دوسرے کی مخالفت کرتے ہوئے وہ آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ یعنی کہ میں نے موسٹلی ایسے میڈیا کے اندر لوگ دیکھے کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کوئی صحافی ہے یا کسی سیاسی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہے، یا اس کا نظریہ، یعنی کہ نظریہ کیا ہوتا ہے صحافی کا، کہ اس کا اپنا تو ذاتی کوئی ویو نہیں ہوتے، اس کو وہ بات کرنی چاہیے جو حقیقت میں مبنی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ کون کس طرح سے کس کے لیے کیا کر رہا ہے اور ہمیں کیا چیز کرنی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر میں نے اکثر صحافیوں کو دیکھا وہ عمران خان صاحب کی حمایت کریں گے اور جو باقی ہیں ان کی مخالفت کریں گے۔ اب ایک بندے کی حمایت کر کے اگر آپ کو فین فالوئنگ ملتی ہے تو آپ وہ چیز کریں، اگر دوسرے کی مخالفت کر کے اس میں کو آپ کو فائدہ تو آپ وہی چیز کر گزرتے ہیں۔ تو پاکستانی میڈیا کی جب تک حدود اور قیود کا تعین نہیں کیا جاتا، جو جس کے منہ میں آئے گا وہ کہہ دے گا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حدود اور قیود کا تعین ہونا چاہیے۔ اس لیے میں اس بات کی مخالفت کرتا ہوں، حمایت کرتا ہوں۔ مخالفت اس لیے کہ پاکستان کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی دور میں میڈیا آزاد نہیں رہا، اور آج جس وجہ سے میڈیا کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بہت بڑا بھیانک ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں۔ پہلے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، نو ڈاؤٹ اس کو کرنا چاہیے۔ اب پاکستانی ٹی وی چینل سے بے شمار اس سے قبل لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا، جس میں طلت حسین ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نیشنل ٹیلی ویژن سے نکال دیے گئے اس بنیاد کے اوپر کہ شاید وہ بہتر بات کرتے تھے یا کرنا چاہتے تھے۔ اب پابندی کو عمران خان صاحب نہیں لگائیں گے، یہ ان اداروں کو فکر ہے جن کے بارے میں ایک مت ہے کہ یہ دنیا کی نمبر 1 چیز ہے اور فلاں چیز ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی برین واشنگ کی گئی ہے، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے، جب وہ حدود اور قیود کو پھیلانگتے ہیں تو میڈیا کے اوپر بیٹھے بعض لوگ آواز اٹھاتے ہیں۔ جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر
اس میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا کے اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ باتیں چھپانا چاہتے ہیں کہ کس کی کیا لائن ہیں، حدود اور قیود ہیں، تو وہی رہنی چاہیے، تو میرے خیال سے اس دور میں ممکن نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آج لوگوں کے پاس دو آپشن آ چکے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ بھارت کے اندر پڑوسی ملک میں ایک عام فوجی سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک جو ہے وہ سیشن ایک عام عدالت سے لے کے سپریم کورٹ تک جواب دہ ہے، عوام کو ان کو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ سیکیورٹی رسک یا پتہ نہیں کنفیڈینشیل معاملات ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، ہم خود کورٹ مارشل کریں گے۔ تو جب تک ملک کے اندر ایک ملک کے اندر دو قانون، ایک ملک کے اندر دو ملک اور دو طرح کی پالیسیز رہیں گی، تب تک معاملات نہیں سلجھیں گے۔ اس سے پہلے آپ جتنا مرضی پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، جو مرضی چیز کریں، لیکن اینڈ آف دی ڈے میڈیا کتنا ہی برا ہو، میں مان لیتا ہوں کہ جیسے آپ کو میں نے پوری وضاحت بھی دے دی، اس کے باوجود میڈیا ہی کے ذریعے عوام کو اویئرنیس آئی، جس کی مثال موجودہ حاکم وقت عمران خان صاحب ہیں۔ اگر سوشل میڈیا یا میڈیا نہ ہوتا، ان کو سپورٹ نہ کرتا، تو آج یہاں تک نہ پہنچتے۔ تو میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، مثبت بھی چیزیں ہیں، منفی بھی ہیں، مگر میڈیا کے اوپر کسی بھی طرح کی پابندیاں لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ میڈیا کی کچھ حدود اور قیود قوانین جو ہیں اس میں بہتری لائی جائے، جس میں یہ سمجھ آ سکے کہ اس ادارے کی حدود اور قیود کہاں تک ہیں اور کیا چیز کرنی ہے۔ اسپیسیفکلی کچھ چیزوں کو روکنے کے لیے میڈیا کے اوپر پابندی لگانا میری سمجھ سے بالاتار ہے، اور یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ کیا میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں لگنی چاہیے جیسے حکومت سوچ رہی ہے، یا میڈیا کو آزاد ہی رہنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔